خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر جو مرا وہ جاہلیت کی بہت مرا. بی بی فاطمہ اس معاملے پر وضاحت. بی بی فاطمہ نے کب ان کے بارے میں رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی, ان کا ایک اختلاف تھا نا, اس وقت تو ٹرانزیشن پیریڈ تھا, وہ تو اسٹیبلش ہوتے ہوئے 6-7 مہینے لگے. کہیں سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے باپ کی پوسٹ پہ آگے غلط بیٹھ گئے, تو آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ یہ آپ یہ سوال لکھیں کہ وہ ان کی بیعت وہ غیر مشروط خاموشی ہی وہ بیعت میں شمار ہے جب تک بغاوت نہ کوئی کرتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا. جی جناب ویڈیو والے السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی سر. کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. میرا نام عمار حسین صدیقی. صدیقی بھائی کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ سر میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. اورنج کاؤنٹی, اورنگی ٹاؤن کراچی. اورنگی ٹاؤن میں سے کراچی اورنج سے کاؤنٹی پاکستان سے. اچھا اچھا اورنگی ٹاؤن, اوکے اوکے, تھینک یو. کیا حکم ہے بھائی صدیقی بھائی؟ سر حکم تو یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کی جو ہے نا کال کٹ رہی ہے بھائی. جو ہے وہ کسی ٹائم پہ جو ہے وہ انجینئر صاحب کو بہت زیادہ, ہاں محمد علی مرزا صاحب کو بہت زیادہ میں نے سنا ہے, اور اب پیار کم ہو گئی ہے, ہوا تو میں اس طرف اب پیار اس پہ لگا. لیکن اب ابھی پیار کم ہو ریسنٹلی گیا جو ہے اسے. میں تقریباً یہ پچھلے سنڈے کی بات ہے, ہوں. تو ریسنٹلی جو ہے وہ ہوا یہ کہ میں پچھلے سنڈے کو جو ہے وہ انجینئر صاحب کے اکیڈمی میں گیا ہوا تھا. اچھا, آپ سے بڑی گفتگو کرنے کا شوق ہے ہمیں, لیکن آپ کی کال نہیں آ رہی. آپ جو ہیں میرے بھائی, کیا نام ہے آپریٹر بھائی, ان کو ذرا واٹس ایپ پہ ملا دوں. السلام علیکم بھائی صاحب. ہاں آپ دوبارہ بات کرو. تو اکیڈمی میں چلے گئے, کیا ہوا؟ ہاں تو اکیڈمی میں گیا, وہاں پہ میری گفتگو انجینئر صاحب سے, تو ان سے کچھ سوال میں نے کیے, تو اس کا جو مجھے جواب ملا تو مجھے بڑا جو ہے میرا دل بہت مطلب افسردہ ہوا, اور کافی جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوا, کیونکہ میں ان سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس طرح کا جواب دیں گے. آپ کراچی سے اٹھ کے ادھر گئے تھے, جہلم گئے تھے؟ جی سر بالکل بالکل. میں کیوں بھائی, اسپیشلی جو ہے کیوں وہ اتنا جہلم گیا تھا. خواری کرتے ہو, وہ کوئی اس کی کیا ویلیو ہے؟ کراچی سے اٹھ کے وہ کس کوئی چیز بھی ہو نا تو اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں انسان, وہ کیا چیز ہے بھائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں پتا تھی. اچھا, مجھے الف بے نہیں پتا تھی, تو مجھے وہاں سے, میں آج بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معلومات جو الف بے جو میں اس ٹریک پہ آیا, وہ شاید وہی ریزن ہے میرا, ورنہ میں شاید یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ تک جو میں پہنچا ہوں تو شاید اسی وجہ سے پہنچا ہوں کہ میں اختلافی باتیں اور یہ ساری چیزیں کنٹینیو کرتے جو تک پہنچا. تو یہ ساری بات تھی. وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ وقت کے امام کی بیعت, جو وقت کے امیر کی بیعت کے بغیر مرا, وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ وہ ایک سوال بہت مطلب بتاتے ہیں, وہ حدیث بتاتے ہیں, اور پھر وہ ایک حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ بقول ان کے کہ مولا علی نے جو ہے وہ 6 مہینے تک بیعت کی خلیفہ اول کی. تو میں نے جو سوال ان سے کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا, آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امیر کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی, اور پھر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وقت کا امیر یا امام کون تھا. تو اس پہ انہوں نے بڑی جو انہوں نے جو جواب دیا اس سے میرا بڑا دل دکھا. تو پھر جو ہے مجھے مجبوراً میں نے کہا اللہ یاری صاحب سے اس کا وہ کروں گا, کہ بات کروں گا کہ کیا اس کا کیا یہ حدیث صحیح ہے. وہ بالکل حدیث صحیح ہے بھائی, وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے. وہ آپ مسلم میں موجود ہے اور کئی ساری کتابوں میں موجود ہے. ابھی اگر وقت ہوتا تو میں اس کے بہت سارے آپ کو اس کے حوالے دکھا دیتا. یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. جی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. جی ہاں. اچھا, کوئی اور صحابی ہے جن کی روایت ہے؟ وہی کافی ہے بھائی. اگر اور صحابی مجھے ابھی میں دیکھتا ہوں, اگر اور صحابی مجھے ملے وہ دکھا دوں گا, لیکن وہ عبداللہ ابن عمر بھی کافی ہے. اس نے صحابہ کے مجمع میں یہ حدیث نقل کیا. اس نے کوئی ایسا جگہ پہ نقل نہیں کیا کہ وہ بھی ثقہ ہے آپ لوگوں کا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے سنت 2010 میں.
یہ صفحہ نمبر 942 کتاب الامارہ، روایت یہ ہے 1851۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ، جو طاعت سے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی امیر کے طاعت سے، وہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے گا، یہ محشور ہوگا روز قیامت، جبکہ اس کی کوئی حجت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ومن مات اور جو شخص مرے ولیس فی عنقہ بیعہ، اس کے گردن پر بیعت نہیں ہے۔ بیعت کس کی ہوتی ہے؟ امام کی ہوتی ہے، خلیفے کی ہوتی ہے۔ بیعت نہیں ہے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اچھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ جاہلیت کس کو ایک بولتے چیز ہیں۔ جی سر۔ ایک چیز اس میں یہ مجھے ایڈ کرنی تھی، کل جب میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث تو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اگر اس حدیث کا یزید متن کو پورا ڈیفینڈ یہ حدیث واقع تو حرہ کے وقت ہے۔ کیا بالکل، اگر واقعہ آپ حرہ سوچیں کہ والی اس تو حدیث آپ کو پتہ چلے نا واقع حرہ میں کیا ہوا۔ واقع حرہ میں یہ ہوا بھائی کہ وہ یزید نے حملہ کیا مدینے پر، مسلم ابن عقبہ اس کا سپہ سالار تھا، شام والوں کا لشکر آیا مدینہ پر، اور مدینہ پہ ان لوگوں نے چڑھائی کی، اور مدینہ پہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے اندر، مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کے ساتھ، ممبر کے ساتھ ان کے گھوڑوں نے پیشاب کیا، اور وہاں پر کئی دن تک اذان نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ سعید ابن مسیب جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت کہ اذان نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ جب اذان نہیں ہوئی تھی اس وقت یزید ملعون کی فوج نے یہ کیا تھا مدینے میں، تو میں نے سنا کہ وہ ان کے قبر اطہر سے اذان کی آواز، یہ غربت تھا مدینے میں۔ اور یہ بات کہ انہوں نے صحابہ اور مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے، اور ہزاروں کے تعداد میں بچے پیدا ہوئے جن کو حرہ کے بچے کہتے تھے، یعنی ریپ کیا بغیر شادی شدہ باکرہ عورتیں، لڑکیاں۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، مخالفین کے کتب میں، شیعوں کی کتب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ سب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ لشکر چلا گیا، مدینے سے چلا گیا مکے کی طرف، اور مکے میں اس لشکر نے کیا کیا؟ مکے پہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگایا، خانہ کعبہ پہ انہوں نے پتھریں پھینکی، خانہ کعبہ پہ انہوں نے اس کو محاصرہ کیا، کیونکہ وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی، محاصرہ کیا، اور وہاں پہ پتھر پھینکتے تھے، وہ پتھر پھینکنے سے وہ خانہ کعبہ میں دراڑیں پڑ گئیں، اس کو بھی انہوں نے توڑا، اور پھر آگ بھی لگایا۔ اچھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت اس حالت میں عبداللہ ابن زبیر کس کا حامی تھا؟ یزید کا حامی تھا۔ تو اس نے اس وقت مدینے والوں سے کہا کہ آپ تو کافر مریں گے، آپ تو کافر مریں گے، آپ یزید کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے، یزید تو آپ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت، اس کی اطاعت سے ہاتھ نکالیں گے تو روز قیامت محشور ہوں گے، لا حجت لہ، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر اس وقت جو تھا بہت معزز صحابی تھا عبداللہ ابن عمر، یعنی سنہ 64 کی بات ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال سے زیادہ گزر گئے اس زمانے میں، کربلا کے واقعہ کے 2-3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت صحابہ جو تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر، ان میں صحابہ کے بہت سارے صحابہ تو وفات ہو چکے تھے سنہ 64 میں، اور عبداللہ ابن عمر ایک عمر رسیدہ صحابی ہیں، مکے کے بھی آدمی ہیں، اور یہ جو ہے عمر کے بیٹے ہیں، ان کے والد جو ہے خلیفہ رہ چکے ہیں، تو بہت ان کی عزت ہے، ان کی بات کا بڑا اثر ہے۔ تو اس لیے وہ اب بھی مثلا کوئی انتخابات ہوتا ہے نا، یا حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے، تو وہ حضرات جو معاشرے میں اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ آتے ہیں حکومت کی طرفداری کے لیے، لوگوں کو آرام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے ہی وہ یزید کی جانب سے ایک طرح سے وہ کیمپین چلا رہا تھا لوگوں کو آرام کرنے کے لیے۔ تو اس نے یہ روایت کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص بیعت، اس کے گردن پہ یزید اس کو بیعت نہ ہو، اس نے کہا بیعت نہ ہو، لیکن اس سے مراد اس کی یزید کی بیعت ہے، تو روز قیامت اس مشہور ہوتا ہے وہ مرتا ہے جاہلیت کی موت۔ اب جاہلیت کی موت جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجانے کا موت، یعنی مجہول، اس کی موت مجہول ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، یہ غلط ترجمہ ہے۔ جو شخص یہ ترجمہ کرے کہ ہمیں اس کے موت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی موت کی حالت کیا ہے،
یہ بالکل باطل بات ہے. میتتن جاہلیہ بہت واضح ہے کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو کفر کا زمانہ تھا، شرک کا زمانہ تھا، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. یہ بہت واضح ہے. اس کی جاہلیت کا موت مرتا ہے. ہاں، جیسے ابھی اس کا موت ایسا ہے جیسا وہ مسلمان ہی نہ ہو، کیونکہ اس نے بیعت سے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے پاس بیعت نہیں ہے. تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ بہت ساری مصادر میں یہ روایت موجود ہے. اب جب آتے ہیں نا، آپ نے جو سوال کیا انجینئر سے کہ وہ آپ بتاؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے کتب میں موجود ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا امام وقت کون تھا جس کا ان کے گردن پہ بیعت تھا. تو آپ نے جو سوال کیا بڑا سخت سوال کیا ان سے، بڑا سخت سوال کیا. تو واضح بات ہے کہ وہ اگر وہ ابو بکر کی بیعت کو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو شرعی سمجھتے، صحیح سمجھتے، تو وہ ایک دن بھی دیر نہ کرتے، کیونکہ اگر ان کی موت واقع ہوتی ہے تو جاہلیت کا موت واقع ہوتا ہے. اگر ان کی طاعت کی حالت میں نہیں ہوتے تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام تو ان کی تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ دنیا دار لوگ تھے، نستجیر باللہ. دنیا کی وجہ سے، حکومت کی لالچ کی وجہ سے ایک شرعی خلیفہ ہے، اچھا خلیفہ ہے، واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اس کی خلافت صحیح ہے، لیکن دنیا کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تو کوئی کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان کی اتباع کرو. اچھا، اگر وہ ان کو شریعت شرعی نہیں سمجھتے، ان کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے، تو واضح بات ہے پھر ان کی خلافت صحیح نہیں ہے. تو اس بات آپ نے بہت سخت سوال کیا انجینئر سے نا. انجینئر اس بات کا کبھی جواب نہیں دے سکتا، وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا. ہاں، وہ نہیں کہ جواب صحیح نہیں دے گا، وہ ادھر ادھر مارے گا نا، وہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ وہ ہاں مارے گا، وہ صحیح جواب نہیں دے گا. بالکل. تو بس مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ تو مطلب مجھے یہ امید نہیں تھی ان سے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس بات کو حق جواب دیں گے کہ بی بی فاطمہ نے 6 مہینے تک تو مولا علی نے بیعت نہیں کی، تو بی بی فاطمہ تو 6 مہینے تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے تک حیات رہی ہیں، تو کیسے بیعت کر لی؟ اور ناراض بھی رہی اور بات بھی نہیں کیا نا، بات بھی نہیں کیا. ہاں، اور کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ انسان ناراض نہیں رہ سکتا، اجازت نہیں ہوتی. بالکل حقیقت صحیح ہے بھائی. تو اس بات کی وجہ سے جو ہے مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوا، اور میں نے کہا نہیں، میں حسن صاحب سے خود یہ بات کروں گا اور اس کو مطلب انڈوز کرواؤں گا کہ یہ مطلب میں اس پہ مطمئن نہیں ہوا بالکل بھی. اور میں وہیں سے جو ہے نا میں نے تو انجینئر نے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انجینئر نے بولا کیا کس طرح وہ مکن کس انداز سے مکن لگا رہا تھا؟ انہوں نے جو ہے یہ دیا کہ وہ واقعہ جو فدق والا جو مسئلہ ہے وہ ایک بالکل ہٹ کے، لیکن بیسیکلی جو ہے وہ امام جو ہے وہ ان کو خلیفہ اول کو ہی مانتی تھی وہ. تو یہ بات انہوں نے کہی تو مجھے بڑا دکھ. دلیل چاہیے نا اس بات کے لیے. وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھ کے کوئی سوال، جیسے میں ابھی کوئی بات بھی آپ کی کاٹ رہا ہوں تو آپ میری بات کو سن رہے ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے. وہاں پہ اگر آپ نے ایک بار سوال کر لیا تو بس جو جواب مل گیا وہ آپ چپ چاپ گھر پہ لے جائیں. اب آپ نے آگے سے کچھ کمنٹ نہیں دینے وہاں پہ. یہ سی آپ اتنے دور سے آئے تھے تو بڑا ظلم ہے بھائی. تو مجھے کراچی سے آپ جاتے ہیں پنجاب سوال کرنے کے لیے، اور پھر آپ کو مثلا دوبارہ سوال کرنے کی اجازت نہیں. بہرحال خدا ان کو جو ہدایت کرے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ہدایت پا لے. جی ہاں، بات واضح ہے. دیکھیں میرے بھائی، یہ تعصب ہوتا ہے نا انسان، یہ تعصب سب کو مار دیتا ہے. تعصب ایک ایسی چیز ہے، غرور ایک ایسی چیز ہے کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور میں اس کو جس مثلا ایک مسئلے میں غلط تھا اس کو اعتراف کروں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. یعنی جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو کفار قریش کے تھے، ان کو تو وہ تو بڑے تیز آدمی تھے. قریش کے جو سردار تھے وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ بڑے دنیا دیدہ تھے. وہ تجارت کرتے تھے، دنیا دیکھا انہوں، یمن سے جاتے تھے، شام جاتے تھے، قافلے لے کے جاتے تھے. بہت فصیح بلیغ تھے اور اپنے قوموں کے سردار ہوتے تھے. وہ جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے تو سب بات انہی کی چلتی تھی، لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ نہیں، یہ بت جو ہیں یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، ایک مچھر بھی جو ہے ان پہ بیٹھ جائے مچھر کو بھی ہلا نہیں سکتے، وہ تو یہ بات تو سب سمجھ لیتا ہے، وہ سمجھ جاتے تھے بخوبی. لیکن ان کے دل میں ایک گھمنڈ تھا
ایک غرور ایک تکبر تھا کہ ہم کیسے اعتراف کریں. ہاں یہ ان کے لیے مشکل تھا کہ بھئی ہم اعتراف کریں کہ ہمارے جو باپ دادا کا دین ہے وہ غلط ہے. ہم اعتراف کریں کہ بھئی ہم آپ کی بات، میں سردار ہوں میں اپنے قبیلے کا، اب میں آپ کی بات جو آپ سردار بھی نہیں ہیں، اب میں آپ کا جو ہے شیدائی بنوں، آپ کی جو آپ کہہ دیں میں وہ کر دوں. تو پہ یہی غرور، یہی تعصب ان کو مار دیا. ہاں ان کو مار دیا. اب یہی یہ جو ہے نا یہ ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ. وَإِلَّا حق بہت واضح ہے. جی سر اور مزید حکم کریں.